السلام علیکم بلال۔ وعلیکم السلام بلال، کیا حال ہے تمہارا؟ میں ٹھیک ہوں بلال، آؤ کھیلیں بلال۔ ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، دیکھو ہم بیسٹ فرینڈ ہیں۔ ہاں بلال بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، ہمیں الحمدللہ ہم بیسٹ فرینڈ ہیں۔ ہم اسکول بھی ساتھ جاتے ہیں، مسجد بھی ہم ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ایک تک کتنا مزہ آتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ ارے یہ تو کوئی بیسٹ فرینڈز لگ رہے ہیں، لیکن میرا تو کوئی فرینڈ ہی نہیں ہے۔ مجھے ان میں سے میں کسی کو اپنا فرینڈ بناتا ہوں، لیکن پہلے میں نا ان کی آپس میں لڑائی کراتا ہوں تاکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، پھر میں کسی کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لوں گا۔ مجھے نہیں اچھا لگتا یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اوے چلو، وہ مجھے اکیلا نظر آیا ہے ہلال، ابھی جا کے میں ہلال کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ہلال۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہو؟ میرا نام ندیم ہے، میں ادھر نیا بچہ آیا ہوں، میں یہاں پر ابھی آیا ہوں میں۔ آپ میرے سے دوستی کرو گے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن پتہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جو آپ کا دوسرا دوست ہے نا، وہ ہلال، وہ جو ہے وہ بالکل اچھا بچہ نہیں ہے۔ وہ مجھے پہلے ملا تھا، وہ مجھے آپ کے بارے میں بہت بری باتیں بتا رہا تھا۔ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ تو ایسے نہیں کر سکتا، وہ تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ غریب ہو اور آپ ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں دیتے ہو، اور وہ آپ کے لیے اتنی کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتا ہے اور آپ سے شیئر کرتا ہے، اور آپ کچھ لاتے ہی نہیں ہو۔ ہاں ویسے یہ تو ہے، وہ زیادہ امیر ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو میں نہیں لاتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو آپ ندیم، چلو آج سے میں نا آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، چلو اب میں چلتا ہوں۔ ارے وہ آ گیا بلال، اس کو بھی میں ذرا ابھی بتاتا ہوں۔ السلام علیکم بلال۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہو؟ میں ندیم ہوں، میں یہاں پر نیا بچہ آیا ہوں، آپ میرے فرینڈ بنو گے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ لیکن پتہ ہے وہ جو آپ کا دوسرا دوست ہے نا، وہ ہلال، وہ بہت برا بچہ ہے۔ نہیں نہیں، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، وہ کیسے برا بچہ ہو گیا؟ نہیں بلال، میں نے اس سے ملا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ نا بلال جو ہے وہ اچھا بچہ نہیں ہے، وہ مجھے برا سمجھتا ہے، مجھے غریب سمجھتا ہے، اور ہر وقت چپکا رہتا ہے میرے ساتھ۔ میں نے نہیں اس سے دوستی کرنی ہے، ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ۔ ارے ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں ہر وقت۔ چلو میں نہیں بات کروں گا اب اس سے، اتنا گندا بچہ ہے وہ تو۔ ہاں بلال چلو آؤ ہم چلتے ہیں، ہم دوستی کر لیتے ہیں، ہم کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے نہیں بات کرنی تمہارے سے، میں نے بھی نہیں کرنی تمہارے سے، تم تے گندے بچے ہو تم۔ میں نہیں دوست بنتا تمہارا، میں بھی نہیں بنوں گا تمہارا دوست، مجھے پتہ لگ گیا ہے تمہارے بارے میں اتنے، تم میرے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو۔ رکو بچوں، کیا ہو گیا بیٹا، کیا ہو گیا؟ انکل مولانا صاحب یہ دیکھیں، یہ میرے بارے میں اتنی بری باتیں کرتا ہے، میں اتنا اچھا دوست تھا اس کا۔ نہیں انکل نہیں، مولانا صاحب یہ میرے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، یہ میرے غلط کہتا ہے، میں تو ایسے نہیں کہتا تھا۔ بیٹا میں یہیں پر کھڑا تھا، میں نے پیچھے سے ساری باتیں سن لی ہیں۔ اصل میں یہ جو لڑکا ہے ندیم، اس نے تمہارے درمیان لڑائی دلوائی ہے۔ یہ چغلی کرتا ہے تمہاری اور دوسرے کے ساتھ، یعنی اپنے پاس سے باتیں بنا کر تو ایک دوسرے کی، آپ لوگوں کے خلاف ایک دوسرے کو بتاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ بچوں، کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو بتائے بھی آپ کے فرینڈ کے بارے میں، آپ کے دوست کے بارے میں، کہ اس نے آپ کے بارے میں برا کہا ہے یا بری بات کہی ہے، تو آپ نے اس کی بات فوراً نہیں ماننی۔ آپ کو چاہیے آپ اپنے فرینڈ سے، اپنے دوست سے پہلے کنفرم کریں، خود سے ہی کسی کی بات سن کے اس کو نہ مان لیں، ہمیشہ پہلے کنفرم کریں، اس کے بعد آگے کوئی بات کریں۔ اس لیے کبھی ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ندیم بیٹا، یہ تو بہت بری بات ہے، کسی کے درمیان، دوستوں کے درمیان لڑائی کرنا اور چغلی کرنا۔ چغلی کرنے سے تو
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی اپنے فوت ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، چگلی کرنا تو ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹا آپ بھی توبہ کرو، یہ تو بہت بری بات ہے، ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ جی مولانا صاحب سوری، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ بری بات ہے، اتنا گناہ ہوتا ہے۔ اب میں انشاءاللہ ایسے نہیں کروں گا، سوری، اللہ تعالیٰ سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ میں نہیں کروں گا۔ اب ہم تینوں دوست بن کے رہیں گے، اور میں بھی کوئی غلط بات نہیں بتایا کروں گا ایک دوسرے کی کسی کو، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی دوسروں کے بارے میں برا خود سے نہیں سوچ لینا چاہیے جب تک ہمیں کنفرم نہ ہو جائے۔ کسی کے بارے میں برا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی نیوز دیتا بھی ہے، کسی کے بارے میں کوئی خبر دیتا ہے، تو جب تک وہ کنفرم نہ ہو جائے اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، یعنی بدگمانی ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ تو بچوں، بات چل رہی تھی حج سے متعلق، ہم نے خانہ کعبہ کے فضائل، طواف کے فضائل آپ کو بتائے تھے، اور آج ہم آپ کو طواف سے متعلق کچھ مزید باتیں بتائیں گے۔ آج ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے بچوں کہ طواف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جب خانہ کعبہ جائیں، اگر عمرے کی نیت سے جائیں یا عمرے کی نیت نہ بھی ہو، تو ایک کام جو بہت اہم ہے، جو بہت ثواب والا کام ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ تو آج ہم خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، جب آپ عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں، اور جب حرم شریف جائیں، مسجد حرام کے اندر داخل ہوں اور طواف شروع کرنا ہو، تو سب سے پہلے آپ جائیں گے حجرہ اسود کی طرف۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ حجرہ اسود کہاں پر ہے، اور اس سے جس طرف حجرہ اسود ہوگا آپ نے حجرہ اسود کی طرف چلے جانا ہے۔ جس طرح یہاں پہ آپ کو پکچر کے اندر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ حجرہ اسود ہے، تو آپ نے حجرہ اسود کی طرف جانا ہے۔ حجرہ اسود کی طرف جب آپ جائیں گے تو حجرہ اسود کے قریب پہنچ کر آپ نے رک جانا ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے آپ نے رک جانا ہے، اور حجرہ اسود کی سے تھوڑا سا پہلے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف یعنی حجرہ اسود کی طرف منہ کر لینا ہے۔ اس طرح منہ کر لینا ہے کہ حجرہ اسود آپ کے بالکل رائٹ سائڈ پہ ہو، یعنی حجرہ اسود سے آپ تھوڑا سا لیفٹ ہوں گے، آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، لیکن ابھی حجرہ اسود کی لائن میں آپ نہیں آئے ہوں گے، اور آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لینا ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ ایک یہ ہے کہ وہاں پر ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، جب آپ حجرہ اسود کی طرف جا رہے ہوں تو آپ رائٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں گے اپنے، تو ایک گرین لائٹ نظر آئے گی آپ کو، تو آپ رائٹ سائڈ پہ لائٹ کو دیکھیں اور لیفٹ سائڈ کو حجرہ اسود کو دیکھیں، تو اس کے جب درمیان کے قریب پہنچ جائیں، حجرہ اسود اور لائٹ کے درمیان، تو وہاں پر آپ رک جائیں۔ حجرہ اسود سے ایک قدم پہلے یعنی آپ نے رک جانا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لینا ہے، اور خانہ کعبہ آپ کے پورے کا پورا دائیں طرف ہونا چاہیے، یعنی ابھی تک آپ خانہ کعبہ کی لائن کے اندر نہیں آئے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے، اور طواف کی نیت کیا ہے بچوں؟ وہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیں اور قبول فرما لیں۔ اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، تو تب اس کے اندر آپ یہ الفاظ کا اضافہ کر لیں گے، اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا طواف کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیں اور قبول فرما لیں۔ اور اگر عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، تو اس کی کچھ مزید باتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہم آپ کو انشاءاللہ عمرے کے بیان میں آگے بتائیں گے، لیکن ابھی سادہ طواف کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیں اور قبول فرما لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ ایک قدم ہلکا سا آگے آئیں اور حجرہ اسود کے بالکل سامنے آ جائیں، اور اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ہتھیلیوں کا رخ حجرہ اسود کی طرف کریں، اور اس کے بعد کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو استقبال قبلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی بار آپ نے کرنا ہے، یعنی جب آپ طواف شروع کرنے لگے ہیں، آپ نے نیت کر لی ہے،
نیت آپ نے یہاں پر کھڑے ہو کے کی، جب نیت کر لی تو اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھے، اب آپ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے ہیں، آپ کا چہرہ بھی حجر اسود کی طرف ہے اور سینہ بھی حجر اسود کی طرف ہے، اس سے آپ نے آگے نہیں جانا، یہیں پر کھڑے رہنے، اور کھڑے ہو کر آپ نے کانوں تک اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں جس طرح نماز میں اٹھائے جاتے ہیں، اور آپ کی ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ حجر اسود کی طرف ہوں گی، اور اس وقت آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آپ کی طواف کی نیت ہو گئی اور آپ نے استقبال قبلہ کر لیا۔ اس کے بعد طواف شروع کرنے سے پہلے اسی جگہ پر کھڑے کھڑے جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے استلام یا اشارہ۔ استلام بچوں اس کو کہتے ہیں کہ جب طواف شروع کیا جاتا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، حجر اسود کو چوما جاتا ہے۔ حجر اسود کو چومنے کو استلام کہا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود پر اس طرح رکھیں جس طرح سجدے میں ہاتھ رکھے جاتے ہیں، اور پھر ان ہاتھوں کے درمیان میں منہ رکھ کر آہستہ سے بوسہ دیں۔ آج کل حجر اسود کے گرد ایک آپ کو نظر آئے گا سٹیل کا کور ہے، تو آپ اندر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو آپ اس کے باہر ہی دونوں سائڈوں کے اوپر ہاتھ اپنا رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے حجر اسود کے باہر جو کیس ہے اس کے اوپر اپنا ایک ہاتھ رکھ لیا، دوسری سائڈ کے اوپر اس کا دوسرا ہاتھ رکھ لیا، اور پھر اندر آپ نے اپنا منہ کر کے آرام سے آہستہ سے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ حجر اسود پہ خوشبو بھی لگی ہوتی ہے، تو یہ ہم احرام کی حالت میں، اب اگر آپ نہیں ہیں تو آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احرام کی اگر حالت میں ہیں، آپ احرام پہنا ہوا ہے تو پھر اس کو بوسہ دینے سے ہم رکیں گے، کیونکہ احرام میں خوشبو نہیں لگاتے، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ آگے عمرے کے بیان میں بتائیں گے۔ تو یہ ہمارا استلام ہو گیا کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد ہم اگر بوسہ نہ دے سکیں، رش ہے، رش کی وجہ سے آگے نہ جا سکیں، یا لوگوں کو تکلیف دینی پڑتی ہو آگے جانے کے لیے، لوگوں کو ایذا پہنچتی ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ آگے نہ جائیں، حجر اسود کا استلام یعنی بوسہ نہ لیں، اور اشارے سے ہی استلام کر لیں، یعنی دور ہی سے جہاں بھی آپ کھڑے ہیں حجر اسود کی لائن کے اندر، تو دونوں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کریں، اور اشارہ اس طرح کریں کہ آپ کی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف ہوں، جیسا کہ آپ بوسہ دے رہے ہوں، آپ کے تقریباً اسی جگہ پر اتنی ہی اونچا اپنا ہاتھ اٹھائیں جتنا حجر اسود ہے اس کے، اور ہاتھ اٹھا کے ہتھیلیاں دونوں آپ حجر اسود کی طرف کریں، اور اشارہ کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تو یہ آپ کا استلام ہو گیا۔ تو بچوں طواف شروع کرنے سے پہلے یہ 3 کام کرنے ہیں، ایک بار آپ کو پھر بتا دیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ طواف کی نیت کرنی ہے، یعنی حجر اسود کے قریب پہنچنا ہے، حجر اسود کی طرف اپنا چہرہ اور اپنا سینہ کرنا ہے، اور حجر اسود سے ایک قدم پہلے آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کی رضا کے لیے طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیں اور قبول فرما لیں، اور نیت کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ یہ آپ کا پہلا کام ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ یعنی پہلے آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لیا حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر۔ تو یہ 2 کام ہو گئے، اب ہماری نیت بھی ہو گئی اور استقبال قبلہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد اب تیسرا کام جو طواف شروع کرنے سے پہلے ہم نے کرنا ہے وہ ہے استلام یا اشارہ کرنا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اور بچوں یہ کرتے وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں، یعنی ایک قدم بھی طواف کے اندر طواف کے چکر میں آگے شروع نہ کریں، جیسے ہی آپ استلام کر لیں اس کے بعد اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے فوراً آپ نے دائیں طرف مڑ جانا ہے۔ خانہ کعبہ حجر اسود آپ کی لیفٹ سائڈ پہ، آپ کی بائیں سائڈ پہ ہو جائے گا، آپ نے دائیں طرف مڑ جانا ہے، اور مڑے بغیر آپ نے آگے ایک قدم نہیں بڑھانا، یعنی آپ کا سینہ قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے جب آپ طواف شروع کریں گے۔ استلام کے بعد فوراً دائیں طرف مڑ جائیں، اور اب آپ کا سینہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو مزید احتیاطیں اور باتیں جو طواف سے متعلق ہیں انشاءاللہ اگلی بار بتائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔
معاشرت کی سنتوں سے متعلق بات چل رہی تھی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نصیحتیں تھیں ان سے متعلق بات ہو رہی تھی، لباس کی سنتیں ہم نے دیکھ لی تھیں۔ آج لباس سے متعلق کچھ مزید باتیں دیکھیں گے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت کرم ہے، بہت احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ بچوں، ستر یہ ہوتا ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، دونوں کا اپنا اپنا ستر ہے کہ جن چیزوں کو، جسم کے جس حصے کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے اس کو ستر کہا جاتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اس آیت میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لباس، یہ جو کپڑے ہوتے ہیں، اس سے ہم پردہ کرتے ہیں، اپنی چھپانے والی چیزوں کو، ستر کو چھپاتے ہیں، اور موجب زینت بھی ہے۔ یعنی یہ اچھا بھی لگتا ہے، جب ہم پہنتے ہیں تو ہم اچھے لگتے ہیں، بھلے لگتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے اچھا اور صاف ستھرا لباس ہمیں پہننا چاہیے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لباس سے متعلق ہمیں ایک اور آیت ملتی ہے قرآن پاک میں، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت۔ نماز کے وقت بچوں خاص کر اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بہترین لباس، صاف ستھرا لباس پہنیں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے بہت سے لوگ یہ منتیں مانا کرتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر طواف کیا کریں گے، اور بہت سے لوگ خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر طواف بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے ننگے ہو کر طواف کرنا، بلکہ جب آپ نماز کے لیے جائیں، اس طرح کی جگہ پر جائیں، تو اپنا لباس، اچھا لباس پہن لیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر جب ہم مسجدوں میں جائیں، کہ صاف ستھرا لباس پہنیں، اور جو ہمارا بہترین لباس ہو اور اس سے جو مقصد بھی پورا ہوتا ہو، یعنی ایسا لباس جس سے ہمارا ستر، پردے والی جگہ چھپتی ہو۔ بچوں، آج کل اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے، جس طرح کچھ لوگ، کچھ بچے جو پینٹ شرٹس پہنتے ہیں، تو کئی دفعہ پینٹ نیچی ہوتی ہے یا شرٹ چھوٹی ہوتی ہے، تو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تو کمر اور بیک کا کچھ حصہ آپ کا ایکسپوز ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ حصہ چھپانا لازمی ہے، کیونکہ مرد کے لیے، ایک لڑکے کے لیے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک والا حصہ، یہ سارا حصہ ستر ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر نماز کے اندر ایک رکن کے برابر یہ حصہ کھل گیا، یعنی نہیں چھپا ہوا، تو اس سے نماز خراب ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے نماز کے لیے خاص کر اس کی کوشش کریں کہ آپ کی لمبی شرٹس ہوں، سنت کے مطابق لباس ہو، اور اچھا لباس ہو۔ اس کے بعد بچوں، بہترین لباس کون سا ہے؟ آج کل اس کے اوپر بھی بچوں بہت بات ہوتی ہے کہ کون سا لباس پہنا جائے، اسلام ہمیں کون سا لباس پہننے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے بہترین لباس اسلام کا لباس ہے، یعنی جو آپ کی سطر پوشی کا طریقہ، یعنی اپنے سطر کو ڈھانپنے کا، کور کرنے کا طریقہ، اور جو لباس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا اور پہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا، یہ بہترین لباس ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ لباس ہے۔ یعنی سنت لباس سب سے بہترین لباس ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ لباس ہے۔ اس کے اندر بچوں ایک چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ لباس جو ہوتا ہے وہ کلچرل چیز ہے، تو کلچر کے حساب سے، کیونکہ عرب کا کلچر اس طرح کا لباس پہننے کا تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لباس پہنا۔ اگر کسی اور علاقے میں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو شاید کوئی اور لباس پہنتے۔ تو بچوں، ایسی بات نہیں ہے، لباس اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہی بہترین لباس ہے، اور وہی سنت لباس ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ سنت لباس پہنیں، اور
اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لباس سے متعلق انشاءاللہ مزید آگے بات ہوگی، آج اتنی ہی۔ اور یہاں پر ہمارے چھوٹے بچوں کا سیشن بھی ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔